7 پوائنٹ نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں فرید مغل۔ آج ہمارے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعریف کا محتاج نہیں ہے، مصطفیٰ صاحب، جو کہ ہوتے ہیں صوفی تبسم صاحب کے۔ آئیے جانتے ہیں ان میں، اور ہاں خاص طور پر ڈرامہ نگار اور تھیٹر کے حوالے سے۔ جی سر، جیسا کہ آپ بتا رہے تھے، الحمرا ہال نمبر 1 اور ہال نمبر 2 جو ہے وہ آپ نے لیز پہ لیا حکومت سے 2000 سے لے کے 2001 میں۔ جی آپ نے بہت بہت صاف ستھرے اس کے اندر پروگرام بھی جو ہے ریکارڈ کروائے، فیملیز آتی تھی دیکھنے کے لیے۔ تو کائنڈلی آپ مجھے یہ بھی بتا دیں کہ آگے آپ اس کے بارے میں کیا پلان ہے، اور دوسرا کہ کچھ یادیں اس کے ہمارے ساتھ شیئر کر دیں۔ جی بالکل، میں سن 2000 میں جب میں انگلینڈ میں ٹریننگ کر رہا تھا ایز اے ڈاکٹر، تو جب واپس آیا تو مجھے جو ہمارے انفارمیشن سیکریٹری تھے کامران لاشاری صاحب، اور انہوں نے کہا کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ اس وقت ماشاء اللہ کا دور تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ صاف ستھرا ڈرامہ ہو لاہور میں، اور جو یہاں کی روایت تھی پہلے، اور وہ کچھ عرصے سے نہیں ہو رہا تھا۔ تو میں نے وہ حامی بھر لی، اور پھر انہوں نے مجھے 2 سال کے لیے الحمرا ہال 1 اور 2 لیز پہ دیا، اور ہم اس کا رینٹ دیتے تھے، اور ہم نے صاف ستھرے ڈرامے وہاں کیے فیملیز کے لیے، اور لوگوں نے بہت جو ہمیں سراہا، اور وہ اس میں ہمارے جو ایک ڈرامہ ہے، ورنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ 16 دن کا یا 8 دن کا ایک ڈرامہ آج کل تو چلتا ہے۔ ہمارے جو پلیس تھے وہ 100 شو چلے، تو اس وجہ سے بہت زیادہ ڈرامے تو نہیں میں نے کیے، 8-10 کھیل میں نے پیش کیے ہیں، لیکن وہ سارے ایسے ہی تھا، 3 مہینے کو چل رہا ہے، تو 2 مہینے چل رہا ہے۔ پھر ایک وقت ایسا تھا 1 نمبر ہال میں بھی میرا والد صاحب کا لکھا ہوا ڈرامہ کوئی چل رہا ہوتا تھا، تو 2 نمبر میں میرا چل رہا ہوتا تھا۔ پھر تیسرا جو کراؤن ہال میں سہیل احمد اور امان اللہ وغیرہ، وہ بھی میرے والد کا پلے کر رہے تھے، بیجا سکیہ۔ تو بڑا اچھا ایک پیریڈ تھا۔ اتفاق سے یہ ہوا کہ مجھے پھر لاہور سے باہر جانا پڑا، اور پھر میں بیرون ملک چلا گیا دوبارہ، تو وہ سلسلہ ٹوٹ گیا۔ اب آ کے 2 سال مجھے ہو گئے ہیں۔ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، کچھ کرونا کی وجہ سے اور کچھ ہال کی اویلیبلٹی جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون سے کہاں پہ کیا جائے، اور فیملیز کے لیے صاف ستھرا تھیٹر جو ہے وہ دوبارہ اس کو ریوائیو ہونا چاہیے، جو لاہور کی ایک پہچان ہے۔ اور جو آج کل تھیٹر کے نام پہ ہو رہا ہے، وہ تھیٹر کا نام غلط استعمال کیا جا رہا ہے، وہ تھیٹر نہیں ہے، بیسیکلی وہ مجرے کو اور دوسرے جو فوش کلامی ہے اس کو انہوں نے تھیٹر کا نام دے رکھا ہے، اور وہ تقریباً پورے پنجاب میں ہو رہا ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ اور کسی صوبے میں آپ نہیں دیکھیں گے، کے پی کے ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، جہاں پہ بہت سندھ میں ثقافتی پروگرام ہوتے ہیں، اور بہت سارے چینلز بھی وہاں پہ آپریٹ کر رہے ہیں، ٹی وی ڈرامے بن رہے ہیں، فلمیں بن رہی ہیں کراچی میں، لیکن فوش ڈرامہ جو ہے وہ خاص طور پہ پنجاب میں کیوں ہو رہا ہے، اس کی آج تک جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور کون ان کی سرپرست ہیں، اور ادارے جو سرکاری ادارے ہیں وہ کیوں غافل ہیں، ان ساری باتوں کی تحقیقات ہونی چاہیے، خاص طور پہ جب کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ فوش کلامی، عریانی اور اس طرح کی چیزوں کے بہت مخالف ہیں، اور وہ عورتوں کے خلاف جو تشدد ہو رہا ہے، اور عورتوں کے خلاف جو اقدامات ہو رہے ہیں کرمنل، ان کی ذمہ داری جو ہے وہ عریانی اور فحاشی قرار دیتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں بہت ضروری ہے کہ پنجاب میں جو عناصر ان گندے ڈراموں اور مجرا اسٹیج پہ جو دکھایا جا رہا ہے، فوش کلامی، جس کی وجہ سے پورے دنیا میں جہاں جہاں پنجابی اردو سمجھی جاتی ہے وہاں پہ پنجاب کی اور پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے، تو اس کی روک تھام کریں گے۔ اور اس سلسلے میں اگر ہم لوگ، اور میرے ساتھ اور بھی بہت سارے ساتھی فنکار ہیں، اور آپ جیسے نوجوان جو ہے وہ بھی سامنے آئیں، اور لاہور کی جو ہے پنجاب کی ایک تاریخ ہے اور تھیٹر کی، اس کو ریوائیو کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ٹیلی تھیٹر پہ ہم نے کام کیا ہے۔ وہ ٹیلی تھیٹر آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ جی بالکل۔ جی تو ٹیلی تھیٹر ایک کمپرومائز ہے آج کے دور میں، کہ ورنہ تو تھیٹر تو اسٹیج پہ ہی اور آڈینس کے سامنے ہوتا ہے، لیکن اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ ٹیلی تھیٹر ہم نے ایک نئی ٹرم جو ہے وہ ہم لوگ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں موجودہ حالات کے
تناظر میں کہ اس کو ہم لوگ تھیٹر کی طرح کریں اور اس کو ریکارڈ کریں. مطلب پراپر تھیٹر نہیں ہوگا, آڈینس نہیں ہوگی, لیکن اس کی ریکارڈنگ ہوگی اور اس میں تھیٹریکل ٹچ آپ کو نظر آئے گا, اور ریکارڈنگ اس کی ٹی وی ڈرامے کی طرح کی ہوگی. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یقین دلا سکتے ہیں کہ ابھی بھی صاف ستھرا تھیٹر کرنے والے لوگ موجود ہیں, اور اس میں نوجوانوں کو جو نئی نسل ہے ہماری, ان کو موقع مل سکتا ہے. ان میں سے نئے امان اللہ, سہیل احمد, کبھی خان بڑے اچھے ہمارے, جو جس دور میں نے بچپن میں شروع کیا تھا ڈرامہ, تو اس میں کبھی خان, منور سعید اور بڑے بڑے نام تھے, فردوس جمال, عابد علی, جمیل فخری. زیادہ تر لوگ جو ہیں فلم میں, ٹی وی میں, یہ تھیٹر سے آئے, اور یہ لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے تھے. اور اب وہ اداکار نہیں آ رہے. ایون سہیل احمد اور ببو برال, یہ تھیٹر سے. ابھی ریسنٹلی زاہد احمد ایک بڑے مشہور ٹی وی آرٹسٹ ہیں, وہ بھی تھیٹر کرتے رہے ہیں, لیکن اس کے مواقع اسلام آباد میں ہیں, کچھ نیشنل کونسل آف دی آرٹس دیتی ہے, یا کراچی میں ناپا ہے جہاں سے ثانیہ سعید اور اس طرح کے اور فنکار آئے ہیں. لیکن لاہور میں یعنی افسوس کا مقام ہے کہ لاہور میں, پنجاب میں, ملتان, فیصل آباد میں یہ ایکٹیویٹی کیوں نہیں ہے. اور وہاں سے اب مزید, جہاں سے پہلے بہت فنکار ہمیں فلم انڈسٹری کو ملے, ٹی وی کو ملے, بہت سے فنکار, اور ایک لمبی طویل لسٹ ہے. اگر فیمیل میں دیکھا جائے تو شیبہ حسن, صبا پرویز, ان لوگوں نے بھی بہت تھیٹر کیا. اور ثروت عتیق ہوتی تھی پرانے زمانے میں, پھر کمل, زارا اکبر, سہرش خان, یہ پوری ایک ہے. اختیار صدیقی نے میرے ساتھ کام کیا تھیٹر میں. اور اب جو ہے, اب وہ ٹرینڈ واپس آنا چاہیے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, لڑکیاں ان کو تھیٹر کریں, ان کو موقع ملے, پھر وہ اس سے اپنی صلاحیتیں نکھارنے کا موقع ملتا ہے. جی سر, آپ نے خالد عباس ڈار کے لیے جو ڈارلنگ پروگرام لکھا تھا. جی ٹھیک ہے, تو آپ یہ بتائیے کہ ان کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ کیسا رہا, اور کچھ یادیں ہمارے ساتھ بھی شیئر کریں. خالد عباس ڈار صاحب جو ہیں, وہ تو میں بچپن سے ان کو, ظاہر میرے والد کے بھی دوست تھے, دادا جان بھی ان سے بڑا پیار کرتے تھے, اور ون مین شو کیا کرتے تھے وہ شروع میں. پھر انہوں نے تھیٹر میں بھی حصہ لیا, اور تھیٹر میں ایز ہدایت کار. لیکن مین جو ان کا ترا امتیاز ہے وہ ون مین شو, اور ان کی سنگنگ جو وہ کامیڈی پیروڈیز کرتے تھے, وہ ان کا ترا امتیاز تھا پی ٹی وی میں بھی. اور اس کو پھر میں نے ان کے ساتھ, وہ بچپن سے میں ان کو دیکھ رہا تھا, تو جب مجھے انہوں نے رابطہ کیا کہ میں ایک شو کر رہا ہوں ڈار اینڈ ڈارلنگ, جو بعد میں ڈارلنگ شو بن گیا ایکسپریس نیوز پہ, تو وہ تم نے لکھنا ہے اور اس کی پیروڈیز بھی لکھنی. بلکہ انفیکٹ انہوں نے پیروڈیز کے لیے مجھے شروع میں کہا, اور میں نے ان کو, مجھے بھی بچپن سے شوق تھا پیروڈیز لکھنے کا, تو میں نے ان کو پیروڈی لکھ کے دی 2-3. تو انہوں نے کہا کہ میرا نام تو ڈاکٹر صوفی جاوید مصطفیٰ ہے, لیکن میرا نک نیم ہے ٹونی. تو مجھے کہنے لگے ڈاکٹر ٹونی تو نے پورا پروگرام لکھنا. تو وہ کافی مشکل تھا, کیونکہ میں ہوتا تھا یو اے میں اور ہاسپٹل میں کام کر رہا تھا. تو خیر وہ میں نے حامی بھر لی. پھر ہر ہفتے میں ان کو ایک 50 منٹ کا پلے لکھ کے دیتا تھا. اس میں 7 سیگمنٹ ہوتے تھے, اس میں پیروڈیز بھی ہوتی تھی, اور وہ پیروڈیز اتفاقاً بڑی کامیاب ہوئی. ڈار صاحب کی آواز جو ہے وہ پیروڈیز کے لیے بڑی موضوع ہے, تو وہ مجھے موقع ملا, میری خوش قسمتی ہے. اور وہ اتنی پاپولر ہوئی کہ وہ ایکسپریس پہ بار بار دکھائی جاتی, جس میں ریمنڈ سادہ جہاز سے چڑھیا, بینڈ بج گیا, مولانا او مائی ڈارلنگ, تیرا خرچہ, چودھری کے پیچھے کیا ہے. تو بہت اس میں پیروڈیز بھی ہوئی. اور پروگرام ویسے بھی اس میں ہم ایک سیکشن کرتے تھے, 7 سیگمنٹ ہوتے تھے, اس میں ایک کسوٹی کا ہوتا تھا. اور جیسے ابھی آفتاب اقبال نے بھی اپنے پروگرام میں شروع کیا وہ کسوٹی کا سیگمنٹ, تو وہ ہم لوگ کرتے تھے. اس میں کسی شخصیت کو بوجھنا ہوتا تھا, تو وہ بھی بڑا پاپولر سیگمنٹ تھا ہمارا. جی سر, صوفی تبسم صاحب نے بھی 14 اگست کے موقع پہ انہوں نے ترانے لکھے, مجھے نغمے لکھے. جی, تو کوئی آپ ہمیں بھی سنا دیں. ہاں, صوفی تبسم میرے دادا جو ہیں, وہ انہوں نے 65 کی جنگ میں, 71 کی جنگوں میں جنگی ترانے لکھے. ویسے بھی قومی شاعری, اور وہ بڑے نیشنلسٹ تھے وہ. اور ان کی, بلکہ میں نے ان کی شاعری جو ہے اس میں سے یہ بک ہے ترانہ تبسم, اور ان کی شاعری جو ہے وہ
یہاں بریک کر سکتے جی ہاں 65 کی جنگ میں دادا با نے بہت ترانے لکھے اور ان میں جو مجھے پسند ہیں وہ میں ایک آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ ہے کہ یہ ہواؤں کے مسافر، یہ ہواؤں کے مسافر، یہ سمندروں کے راہی، میرے سر بکف مجاہد، میرے صف شکن سپاہی، تو ہی راہ تو ہی منزل تو ہی میر کارواں ہے، یہ زمیں تیری زمیں ہے، یہ جہاں تیرا جہاں ہے، تو وطن کا پاسباں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے شاہی، میرے سر بکف مجاہد، میرے صف شکن سپاہی، تیری ابروؤں کی جنبش، تیری آنکھ کا اشارہ، تیرے دشمنوں کی آفت، تیرے قہر کا شرارہ، تو وطن کی آبرو ہے، تو وطن کا ہے سہارا، اسی آبرو سے چمکا تیرے دیس کا ستارہ، یہ ہواؤں کے مسافر، یہ سمندروں کے راہی. اور اس کے علاوہ ایک نور جہاں نے ان کے ترانے سارے انہوں نے گائے ہیں. اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے، یہ بہت کی لبنی وچ بازار کڑے، اے دین میرے داتا دی، نہ ایویں ٹکراں مار کڑے. تو یہ جو ترانہ ہے بیسیکلی یہ کوئی جنگی ترانہ اس کو میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ یہ ماؤں یعنی یہ کوئی بھی ملک ہو جو جنگ ہوتی ہے تو دونوں اطراف سے نوجوان جو ہیں وہ اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہیں اور اس میں جیت کسی کی بھی ہو، لیکن مائیں جو ہیں وہ چاہے بھارتی مائیں ہوں، سکھ ہوں، مسلمان ہوں، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں، کسی بھی علاقے کی ہوں، ان کے لیے ماں باپ بلکہ دونوں کے لیے بہت صدمہ ہوتا ہے کہ جوان اپنی اولاد جو ہے ان کی وہ ان کے پاس نہ رہے. ایک تو اس لیے جنگوں کے بارے میں ساحل لدھیانوی نے بھی کہا تھا کہ جنگ کیا مسئلے کا حل دے، جنگ تو خود ایک مسئلہ ہے. تو یہ جو ترانہ ہے اس کو میں اس نظر میں دیکھتا ہوں کہ یہ بڑا آفاقی پیغام ہے اس کے اندر. یہ کوئی جنگی ترانہ نہیں ہے کہ بھی اٹھو اور مار دو لوگوں کو جا کے، نہیں، وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جنگ میں جو نقصانات ہوتے ہیں، مالی نقصان اور دیگر اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جو جانیں چلی جاتی ہیں اور حاصل وصول کچھ نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا کہ ابھی تک جتنی بھی جنگیں ہوئی، اسی لیے ہمارا جو پاکستان کا جو قیادت ہے اور پاکستان کے عوام ہے وہ ہمیشہ سے ڈائلاگ پہ، ہمیشہ سے وہ صلح صفائی بات چیت کے ذریعے ہر مسئلے کا حل کرنا چاہتے ہیں. لیکن کاش ایسے ہی دوسری طرف سے بھی ہو اور افغانستان میں بھی امن ہو جائے، فلسطین میں بھی ہو جائے، کشمیر میں بھی ہو جائے، اگر بھارتی قیادت بھی ایسے سوچے. اور افسوس کی بات ہے کیونکہ شاید یہ جو لوگ ہوتے ہیں بڑے، ان کے اپنے بچے جنگوں میں نہیں شامل ہوتے ہیں، ورنہ ان کو بھی یہ درد ہو. اور دادا با نے تو چونکہ لاہور میں اس وقت شہید آ رہے تھے، ایک شہید کو دیکھ کے اس کی ماں کو، تو انہوں نے یہ نظم اسی وقت لکھی تھی اور اسی شام کو ملکہ نور جہاں نے ادھر ہی اس کو ریڈیو پہ پیش کیا. تو یہ وہ چیزیں جو جذبے اندر سے ابھرتے ہیں، ایسی چیز لکھنا ممکن نہیں ہے میرا خیال ہے کہ، اور لکھے جا سکتے ہیں جیسے دادا جان نے یہ لکھا ہے، میرے ٹول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں. بڑا خوبصورت یہ ہے کہ تینوں رب دیاں رکھاں، اج تک دیاں تینوں سارے جگ دیاں اکھاں، میرے ٹول سپاہیا تینوں رب دیاں رکھاں، جدھر نظراں پاویں ویری مار نساویں، جنہ راہواں تو جاویں جنہ راہواں تو آویں، انہاں راہواں دی مٹی چومن میری اکھ، میرے ٹول سپاہیا. اب یہ بھی ایک جنگی ترانہ اسے کہہ سکتے ہیں آپ. اور اپنی بہادر افواج، اپنے بہادر سپاہی جو ہیں، اس میں پولیس والے بھی ہیں، اس میں فوجی بھی ہیں، جتنے ہمارے حفاظت کار ہیں لوگ. اب ان کے بارے میں یہ ہے کہ ان کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، ان کی جانوں کی حفاظت ہو. بائک آ گیا اس کے بعد. یہ تھوڑا اچھا اب میں ایک آپ کے پوچھے کہ نوجوانوں کے لیے کوئی اس میں پیغام انہوں نے ٹھیک ہے صوفی صاحب نے دیا ہو. کام کیا اور صوفی صاحب نے اس کے اندر تو ہمیں چاہیے جی بالکل، نوجوانوں کے لیے انہوں نے شاعری زیادہ کی ہے، جو قومی شاعری ہے جو اس کتاب میں بھی ہے. ابھی ایک میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، بڑھے چلو. 14 اگست کی مناسبت سے یہ آپ کے لیے بھی سب کے لیے. بڑھے چلو بڑھے چلو، یہی تمہاری شان ہے، اسی میں ساری آن ہے، یہی عمل کی جان ہے، بڑھے چلو بڑھے چلو. وہ منزلیں بھی ہیں جہاں پڑی نہیں نظر ابھی،
ہیں اور راہ گزر ابھی، بہت سے ہیں سفر ابھی، بڑھے چلو بڑھے چلو. یہ بات دل نشیں رہے، جو ملتیں ہیں سرفراز، وہ جانتی ہیں ایک راز، ہے کار زندگی دراز، بڑھے چلو بڑھے چلو. تو یہ نوجوانوں کے لیے ہے. ایک یہ بھی ہے، نوجوان نوجوان، ہر زمین تیری زمین، ہر وطن تیرا وطن، ہو کسی بھی بھیس میں، ہو کسی بھی دیس میں، ہر وطن کا نوجوان ہے نوجوان. کھیل کیا ہے زندگی کا ایک حسین، دوستانہ کشمکش ہے دوستانہ مارکا. کھیل کی ہے ایک ریت، اس میں ہار ہو کہ جیت، کھیلنا کھیلنا کھیلنا، نوجوان نوجوان. یہی ہے زندگی کی جان، نوجوان نوجوان نوجوان. زندگی کی راہ میں بڑھے چلو، ہر خوشی کی راہ میں بڑھے چلو، ہے یہی تمہاری شان، نوجوان نوجوان. اور آخر میں ایک میں ان کی پڑھ دیتا ہوں. تم سے ہی ہر لہجہ خندہ ہے، سوری یہ ایک اور پڑھتا ہوں ذرا. ایک ہے پرچم آزادی، جو ہمارا پرچم ہے جس پہ چاند ستارہ بنا ہوا ہے. تو سن لیں یہ جہاں والے، اب جیت ہماری، اب جیت ہماری ہے. ہم پرچم آزادی لہراتے ہوئے آئے، طوفان کی لہروں کو شرماتے ہوئے آئے، سنگین چٹانوں سے ٹکراتے ہوئے آئے. وہ دیکھنا دشمن پر پھر خوف ستاری ہے، اب جیت ہماری ہے، اب جیت ہماری. لشکر ہے کہ میدان میں سیلاب سا جاری ہے، اب جیت ہماری ہے، اب عدل کا دور آیا، اب عدل کی باری ہے، اب جیت ہماری ہے، اب جیت ہماری. اور وطن کا نشان، یہ آپ نے شاید آپ کے سلیبس میں بھی ہو تو یہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. وطن کا نشان، یہ نشان ہے ہمارے وطن کا نشان، اس سے رشک فلک ہے زمین وطن، اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن. ذرہ ذرہ وطن کا ہوا ذوفشاں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان. یہ ہلال آب ہے تیغ خمدار، وہ جو اس ستارہ ہے اور ایک چاند ہے ہلال. یہ حلال آب ہے تیغ خمدار کی، یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی. یہ نشان قوم کی سطوتوں کا نشان، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان. یہ نشان اپنی زرعی روایات کا، یہ نشان غازیوں کی کرامات کا، جن کا جوش مسلسل تھا تیغ رواں. یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان، جن کے سینے منور تھے قرآن سے، جن کے چہرے فروزاں تھے ایمان سے، جن کی ہمت کبھی، جن کی قوت جواں. یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان. یہ نشان جس سے لرزاں تھے روم و عجم، یہ نشان جس سے ترساں تھے خاقان و جم. یہ نشان جس سے تھا سرنگوں ایک جہاں، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان. یہ ہمیشہ یوں ہی لہلہاتا رہے، جگمگاتا رہے، ذو دکھاتا رہے، یہ ابد تک رہے گا یوں ہی ذوفشاں. یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان. ماسٹر کو دینا ہے جی پاکستان قائم ہوا، تو ظاہر نیا ملک تھا، آپ کہیں گے نیا ملک تھا اور اس میں مشکلات آئیں، تو کچھ لوگوں نے پریشان ہو کے تو ایسے بھی شعر کہے کہ یہ وہ شہر نہیں جس کا ہمیں انتظار تھا. ٹھیک ہے پڑھ لیں. جی سر، آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان بننے کے بعد کچھ جو ہمارے شاعر تھے انہوں نے کہا کہ یہ وہ شہر نہیں جس کا تھا ہمیں انتظار. جی جی. تو اس کے بارے میں صوفی تبسم صاحب نے کیا؟ صوفی تبسم جو میرے دادا تھے وہ بڑے جو ہے آپٹیمسٹک جسے کہتے ہیں، خوش فہم، خاص طور پہ پاکستان کے بارے میں بڑے پر امید تھے. اور ظاہر ہے شروع میں جب نیا ملک بنتا ہے اور اس میں مشکلات ہوتی ہیں اور اس میں 1000 سال بعد مسلمانوں کا ایک ملک وہ معرض وجود میں آیا بر صغیر میں جہاں پہ، تو وہ بہت بڑی ایک بات تھی. اور انہوں نے جو ہے نا ہمیشہ اس کو اچھے انداز میں لیا. اور جیسے یہ میں آپ کو نظم پیش کرتا ہوں، یہ انہی کا جواب تھا جو لکھ رہے تھے شب گزیدہ سحر اور اس طرح کی باتیں. اور وہ لکھتے ہیں کہ صبح آزادی کیوں ترستے ہو اجالے میں اجالے کے لیے، یہ اجالا ہے اسی صبح منور کی ضیاء، جس کی کرنوں سے مٹے اپنے غلامی کے نشان، جس کی کرنوں نے کیا اپنی جبیں کو بے داغ.
انہیں کرنوں سے ملا اپنی نگاہوں کو فروغ، انہیں کرنوں سے ملا اپنی طبیعت کو فراغ، انہیں کرنوں سے نظر آئی ہمیں راہ عمل، انہیں کرنوں سے میسر ہوا منزل کا سراغ۔ آؤ ان کرنوں سے چن لو مے راحت کا سرور، آؤ لبریز کرو جوش محبت کا آیاغ، کھول دو اور ذرا فکر و نظر کے روزن، اور چمکاؤ ذرا اپنی عقیدت کے چراغ۔ آؤ اس نور کو ہم دل کو آؤ اس نور سے ہم دل کو منور کر لیں، آؤ اسی نور میں ایک اور اجالا بھر لیں۔ پھر افق نے انہی جلووں کی ضیا پائی ہے، لوٹ آیا ہے اسی صبح کو لے کر یہ دن، انہی کرنوں سے سنور کر یہ سحر آئی ہے، کیوں ترستے ہو اجالے میں اجالے کے لیے۔ تو یہ صوفی صاحب کی جو پوئم ہے ان کے نظریات اس میں بیان ہوتے ہیں، کہ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد بھی مشکلات آئیں، 71 میں جو ہوا، اور اس کے بعد جو ہمارے ملک میں دہشت گردی کی لہر آئی اور سارا کچھ ہے، مشکلات آتی رہیں، غلط فیصلے بھی ہوئے لوگوں سے اور سارا کچھ ہے، اس پہ بھی لکھا جانا چاہیے اور اس کے بارے میں۔ لیکن صوفی صاحب جب تک زندہ رہے وہ تب تک وہ امید ہی دلاتے رہے، اور وہ یہ بتاتے رہے کہ محنت کریں اور خود کفالت، خود محنت کریں۔ جو اقبال کا فلسفہ بھی تھا خود ہی، وہ دادا جان نے تو علامہ اقبال کو پڑھایا 50 سال 60 سال انہوں نے علامہ اقبال کی ٹی وی پہ بھی ریڈیو پہ بھی علامہ اقبال کے شعروں کی تشریح کرتے تھے، کالج میں پڑھاتے تھے۔ تو علامہ اقبال کا جو فلسفہ خود ہی تھا اس سے بڑے بخوبی واقف تھے، اور اس کو انہوں نے بڑا اجاگر کیا اپنی نظموں میں، اپنی اس میں تحریروں میں۔ بلکہ میں آپ کو ان کی ایک نظم جو ہے علامہ اقبال کے بارے میں، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ علامہ اقبال کے شعر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شعر اقبال کیا ہے۔ تو شعر جہان فکر میں راز سخنوری کا نشان، جہان فکر میں راز سخنوری کا نشان، جمال دانش و حکمت کی یادگار جمیل، دیار فکر میں شان کلندری کا نشان، جلال عشق و محبت کا شاہکار جلیل۔ تو سحر کاری لوح و قلم کا آئینہ دار، تو لفظ و معنی کا ایک ارتباط رنگ رنگ، تو شعلہ گستری زیر و بم کا آئینہ دار، تو حرف و صوت کا ایک امتزاج خوش آہنگ، نشاط بزم میں تیرا اثر سکوں پرور، طرف فضائی خواب شگفتہ کی تعبیر، بساط رزم میں تیرا رجز خروش آور، رموز کار کشائی کا نسخہ تفسیر، تو ایک صاحب قلب و نظر کا دیدہ تر، تو ایک شاعر رنگین ہوا کا خون جگر۔ تو یہ وہ بات کرتے ہیں کہ، اور ایک میں آپ کو انہوں نے فارسی سے بہت تراجم کیے، علامہ اقبال کے بھی کیے، وہ آپ سن لیجئے کہ وہ لکھتے ہیں کہ ہر گھڑی، یہ خود کفالت اور فلسفہ خودی کے بارے میں، ہر گھڑی ایک نیا بت تو نے تراشا افسوس، ہر گھڑی ایک نیا بت تو نے تراشا افسوس، اپنے دل کو نہ کبھی تو نے کوریدا افسوس، اتنا پگھلا دیا فرنگ کی گرمی نے تجھے، اپنی آنکھوں سے تو خود آپ ہی ٹپکا افسوس، اس گلی میں کہ جہاں خاک کی قیمت ہو بلند، نیم غمزے کے مرابر بھی نہ ٹھہرا افسوس، مانا تو نے کیا ہر درس سے خرد کو ازبر، مانا تو نے کیا ہر درس سے خرد کو ازبر، شوق کی بات کا ایک حرف نہ سیکھا افسوس، دہر میں گھوما کیا تو نے حرم کا بھی طواف، اپنے گرد ایک بھی چکر نہ لگایا افسوس۔ تو یہ علامہ اقبال کا جو فلسفہ خودی ہے، یہ فارسی میں انہوں نے بیان کیا، اس کا اردو ترجمہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے کیا۔ تو بات یہ ہے کہ صوفی صاحب نے تراجم میں بھی امیر خسرو کے تراجم کیے، امیر خسرو نے فارسی میں لکھا تھا، اس کے تراجم کیے، وہ ابھی بھی آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، سر بہار پروگرام میں وہ شامل تھے، یہ رنگینی ہے نو بہار اللہ اللہ، اور آج یہ کون سا مہماں آیا، بہت سی ہیں اس میں ہیں، وہ حامد علی خان صاحب نے گائی ہیں، اسد امانت نے گائی ہیں، ناہید اختر نے گائی ہیں، تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سر بہار کے نام سے، امیر خسرو کے نام سے ہی ہیں ویسے، لیکن وہ امیر خسرو فارسی میں لکھتے تھے، تو صوفی صاحب نے وہ ترجمہ کیا، 100 غزلیں
اردو میں. تو تراجم میں انہوں نے علامہ اقبال کے ترجمے کیے, مرزا غالب کا ترجمہ کیا, جیسے پنجابی میں وہ آپ نے سنا ہوگا, میرے شوق دانی اعتبار تینوں, آجا ویخ میرا انتظار آجا, غلام علی صاحب کی وہ, بلکہ ان کی اپنی پسندیدہ بھی وہی ہے. تو وہ ہے, اور بہت سارے تراجم انہوں نے کیے. جی یہ 14 اگست کے موقع پہ آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ جو ابھی میں نے صوفی صاحب کا بھی کلام پڑھا کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ مثبت جو سرگرمیاں ہیں, تفریحی بھی مثبت جو سرگرمیاں ہیں ان میں حصہ لیں, جن میں کھیل ہیں, جن میں مقابلے ہیں, بہت سارے مضمون نویسی کے مقابلے ہونے چاہیے, اس میں جیسے ذہنی آزمائش کے پروگرام ہونے چاہیے, اس طرح کی چیزیں, کمپٹیشن اس طرح کے ہونے چاہیے کھیلوں کے 14 اگست کے موقع پہ, اور اس میں انعامات ملنے چاہیے. یہاں پہ آپ نے وہ شور مچا رہے ہیں اور ہوٹر بجا رہے ہیں, یا اور محرم کا میری بلکہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ محرم بھی ہیں, اور یہ 14 اگست خود ایک بڑا ہمارے لیے جو ہے وہ بڑا ہی مبارک ایک دن تھا. اس پہ ہمیں اس کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے, اور اس کو ہلڑ بازی اور بدتمیزی اور ایک سلنسر نکالے ہوئے ہیں اور گاڑیاں دوڑا رہے ہیں, اس میں ریسنگ کر رہے ہیں, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی آپ بتائیں کہ ہم ایک مہذب قوم ہیں, اور تاکہ لوگ آپ کو مثال دیں کہ یار پاکستان کو دیکھیں کہ کیسا ملک ہے, کیسے لوگ ہیں وہاں پہ, اور اس طرح کے مظاہرے کر کے یہ افسوس کی بات ہے, یہ کوئی خوشی کی بات نہیں, ان کو دیکھ کے خوشی نہیں ہوتی. جی جی بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا, اور 14 اگست کو سب یہ ہمارے لیے گرو کی بات ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی جی بہت بہت شکریہ آپ کا. جو آپ نے کام کیا تھیٹر میں, تو اس میں کیا چیز آپ کو ممتاز لگتی ہے؟ ہاں جی, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, کیونکہ تھیٹر تو میرے سے پہلے بھی ہو رہا تھا اور میرے بعد بھی ہوتا رہا, میرے ساتھ بھی لوگ کر رہے تھے. مجھ سے پہلے کمال احمد رضوی, میرے والد صوفی نثار احمد, ان کے ڈرامے بہت کامیاب ہوئے. آج آنکھاں وارث شاہ نوں, چاند کی سطح پر, لاڈا پٹی, 50-50, الٹی سیدھی, دے جا سکیا, یعنی ایک انہوں نے 1 درجن سے زیادہ ڈرامے بہت قلیل عرصے میں لکھ کے, اور وہ لاہور کا تھیٹر جو تھا اس کو پاپولر تھیٹر بنایا فیملیز کے لیے. تو وہ بھی تھے. اس کے علاوہ بہت سے لوگ, جمیل بسمل کام کر رہے تھے یہاں پہ, پیرین کوپر کام کر رہی تھی, پیرزادہ فیملی تھی. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں, اس کے بعد میں یہ تھیٹر چلا گیا زیادہ کامیڈینس کے ہاتھ میں, رائٹر مائنس ہو گیا, لیکن اس میں بھی اچھے پلیز ہوئے. شرطیہ مٹھے ایک ڈرامہ تھا, وہ مطلب پاپولر تھیٹر چلتا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ 2002 تک, میرے خیال جب تک میں لاہور میں تھا, تو فیملیز آ رہی تھیں اور دیکھ رہی تھیں. جو خاص بات آپ نے پوچھی ہے میرے کام میں, تو وہ میں نے آج آنکھاں وارث شاہ کو دوبارہ سے تحریر کیا, میرے والد کا پلے تھا وہ. اس کے بعد نہ صرف پاکستان میں, پورے پاکستان میں پہلے بھی کھیلا جاتا تھا, اس کے بعد بھی کھیلا گیا, اور انڈیا میں جہاں جہاں پنجابی زبان سمجھی جاتی ہے, 4 جو اسٹیٹس ہیں, وہاں پہ وہ پوری ٹیم یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی, پنجاب یونیورسٹی کے غالباً وہ, اور دوسرے طلباء اور طالبات, انہوں نے یہ ڈرامہ تیار کر کے, اور یہ گیا انڈیا میں, اور وہاں جو 4 پنجابی اسٹیٹس ہیں وہاں کے اسٹیٹ گیسٹ تھے یہ لوگ, اور وہاں چندی گڑھ اور ہریانہ میں لدھیانہ, امرتسر اور سوری ہریانہ میں, لدھیانہ میں, اور جلندھر, اور اس کے علاوہ چندی گڑھ, امرتسر, یہ سارے اسٹیٹس میں, شہروں میں یہ لوگ وزیر اعلیٰ وہاں کے جو ہر صوبے کے تھے وہ خود آئے, انہوں نے یہ انتظامات کیے ہوئے تھے, اسٹیٹ گیسٹ ان کو بنایا ہوا تھا پوری ٹیم کو. تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ پاکستان سے ایک پنجابی ڈرامہ جو ہے پاکستانی, اس کو انڈیا والے جو ہیں, یہ 2004-05 کی بات ہے, وہ پورا بلائیں اور وہاں پہ ان کو اپنا اسٹیٹ گیسٹ بنائیں, اور پھر ان کو بہت سارے انہوں نے انعامات دیے, بہت سارے ان کو لوگوں نے سراہا, لوگوں نے دیکھا. تو یہ میں نے ہی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا, وہ ڈرامہ میرے والد صاحب کا لکھا ہوا ہے, وہ انہوں نے کیا, یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. اس کے علاوہ میں نے پاکستان کا پہلا انگلش ڈرامہ جو ہے, اور یہ کتابی شکل میں بھی ہے, جی یہ دیکھیے,
یہ دیکھیں پاکستان کا پہلا انگلش ڈرامہ، انگلش کامیڈی پلے جو ہے جی وہ بھی میں نے لکھا ہے، اور یہ دبئی میں ہوا بھی ہے، جی نوجوانوں نے کیا اس کو، پرفیکٹ لائف چینل، اور یہ بیسیکلی آج کا کرنٹ ٹاپک پہ ہے، جس میں جیسے میڈیا کی گروتھ ہوئی ہے، بہت سارے چینل بنے، اور اس میں کچھ بہت اچھے چینل ہیں اور کچھ جو ہیں بالکل مشروم گروتھ جب ہوئی ہے چینلز کی، تو وہ چینل بس ایسے ہی حادثاتی کہہ لیں یا وہ کام کر رہے ہیں۔ آپ نے اس کتاب کے اندر سب سے اچھا کیا لکھا ہے وہ ہمیں بھی اچھا، یہ تو یہ ہے کہ کامیڈی آف ایرر ہے، کہ ایک بندہ جو ہے وہ کلیم کرتا ہے کہ جو میرا بڑا پرفیکٹ چینل ہوگا، جیسے سبھی کرتے ہیں، اور وہ پرفیکٹ بھی ہوگا اور لائیو بھی ہوگا 24 گھنٹے۔ اب لائیو شو کرنا آپ کو، جیسے ہم لوگ لائیو بات کر رہے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اس میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، بالکل ایسے۔ تو وہ اس دن پھر کیا ہوتا ہے اور کیا کیا کامیڈیز ہوتی ہیں اس میں، کامیڈی آف ایررز، آپ کیسے غلطیاں کیا کیا ہوتی ہیں، پھر وہ کیسے ان کو وہ کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، اور وہ کامیڈی اس سے پیدا کی۔ یہ صحافی سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ تو اس میں ہاں، اس میں یہ ہے کہ چینل کے بارے میں ہے، چاہے انٹرٹینمنٹ چینل کہہ لیں، اور اس میں سارا، اور وہ پہلے دن بیسیکلی نیوز ہے، نیوز اینڈ انفرٹینمنٹ چینل، تو وہ اس میں پہلے دن کیا کیا غلطیاں ہوتی ہیں، اس میں کیا کیا مزاح پیدا ہوتا ہے، تو سچویشنل کامیڈی ہے، اور میسج بھی ہے تھوڑا سا اس میں، لیکن زیادہ اس میں کامیڈی ہے، اور نئی نسل کے لیے، ینگسٹرس کے، تاکہ وہ بھی اس کو انجوائے کریں، اور آج کا ٹاپک ہے جیسے مشروم گروتھ ہوئی ہے چینلز کی، اور وہ ایسے ہی آ رہے ہیں، نہ ان کی زبان، نہ ان کی وہ تحریر صحیح ہوتی ہے، اور نہ ان کی وہ تلفظ صحیح ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ کام زیادہ ہے، لوگ آ رہے ہیں، اور اس میں غلطیاں بہت ہیں، تو وہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے جو پی ٹی وی کے زمانے میں ہوتا ہے۔ پھر ایک یہ بھی پاکستان کا پہلا ہی غالباً سیاسی اسٹیج پلے ہے، جس کو اب یہ دونوں ہم نے کرنے ہیں ڈرامے پاکستان میں، نام بھی کردار کے حساب سے بہت اچھا رکھا ہے، محب وطن وزیر اعظم، اور یہ اس کی اسٹوری میں نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک لائن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے وطن سے محبت کرنی ہے، کسی بادشاہ سے، کسی سے نہیں کرنی، اور کرسی سے۔ تو یہ ایک ایسے وزیر اعظم کی کہانی ہے جو ظاہر بادشاہت کے زمانے کی ہے، پیریڈ ڈرامہ، لیکن وہ اس میں بادشاہ امپورٹنٹ ہوتا تھا، وزیر اعظم جو تھا وہ بادشاہ ہی سلیکٹ کرتا تھا، منتخب نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ اتنا وفادار ہے اپنی قوم کے ساتھ، حالانکہ وہ منتخب نہیں ہے، اس کو ووٹوں کی ضرورت نہیں، لیکن بادشاہ کس کو، پاکستان کا پہلا غالباً سیاسی اسٹیج ڈرامہ ہے، اور محب وطن وزیر اعظم۔ اب یہ نام تو ظاہر ہے، لیکن اس کے یہ پیریڈ ڈرامہ ہے، یہ وزیر اعظم وہ نہیں جو منتخب ہوتا ہے ووٹ سے، یہ بادشاہ وغیرہ جو ہوتے تھے پہلے زمانے میں، وہ اپنے مرضی کا وزیر اعظم لگا دیتے تھے، لیکن وہ وزیر اعظم بادشاہ سے زیادہ اپنے عوام کا وفادار ہوتا ہے، اس کو اپنی قوم کا، اپنے ملک کا، اپنے سلطنت، اس کا خیال ہے، بادشاہ کا نہیں۔ تو وہ بادشاہ اگر غلط فیصلے کرتا ہے، بادشاہ جو ہے وہ ملک کو، قوم کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، تو وزیر اعظم جو ہے وہ اپنا فرض جو ہے نا قوم کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی ہمدردیاں، تو اس لیے اس کا نام رکھا ہے محب وطن وزیر اعظم۔ ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو منتخب وزیر اعظم بھی کئی آتے رہے ہیں، وہ جو ان کو لاتے ہیں ان کے وفادار زیادہ ہوتے ہیں، اور یہ آپ نے جو ساتھیوں کے جو کارپوریٹس ہیں یا دوسرے، ان کے مفادات ان کو زیادہ عزیز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ بھائی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی کسی طرح سے بھی وزیر اعظم منتخب ہو جائے، اس کی ہمدردی صرف اور صرف غریب عوام اور اپنے قوم اور ملک کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جب وہ بن گیا، اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا، تو اس کو نہ کرسی کی فکر ہونی چاہیے، نہ اس کو لانے والے کی، نہ لے جانے، اس کو سب چیزوں سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے قوم کا خیال کرنا چاہیے۔ تو یہ پیغام اس میں دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ آپ کو کون لایا ہے، کس نے آپ کے انتخابی مہم پہ پیسہ لگایا ہے، کس نے آپ کے کو جہاز دیے، کس نے آپ کو ووٹ لے کے دیے، کس نے آپ کی حکومت بنائی۔ جب آپ بن گئے تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ آپ کو ایک خدا کی طرف سے ذمہ داری ملی ہے کہ آپ اپنی قوم اور ملک کا خیال رکھیں۔ تو یہ پیغام اس کے اندر ہے۔ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے اتنا وقت نکالا 14 اگست کے ہنگاموں میں سے۔ نہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ آپ جیسے عظیم ہیرو کے لیے ہمارے ینگسٹر کو کچھ سبق لینا چاہیے
آپ نے پیغام دیا ہے تو امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے ینگسٹر جو ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کم از کم ضرور اس سے سبق حاصل کریں گے. بہت بہت شکریہ.